بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہے لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرے تو خلاق کائنات اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نا امیدی نہیں ہونی چاہیے بلکہ پوری امید کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے، اس کے مانگنے والوں کو دینا چاہیے، اس سے پیار کرنے والوں سے پیار کرنا چاہیے۔ بصرہ میں ایک گناہ گار شخص رہتا تھا جو کہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا۔ اس کا وصال ہو گیا تو اس کی بیوی نے اس کے جنازے کا اعلان کروایا، لیکن اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ جب کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تو وجہ کیا تھی کہ اس کا کوئی جنازہ نہیں پڑھ رہا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ گناہ گار ہی اتنا تھا، کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ چنانچہ اس کی عورت نے 2 آدمیوں کو کرائے پر لیا اور اپنے شوہر کا جنازہ اٹھا کر وہ قبرستان تک لے کر گئے، لیکن جیسے ہی قبرستان میں جاتے ہیں پھر بھی اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی بھی شخص تیار نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب کوئی شخص تیار نہیں تھا، اس عورت نے اپنے شوہر کی چارپائی کو پھر اٹھوایا مزدوروں سے جن کے ساتھ مزدوری طے کی تھی اور کہا کہ اس کو صحرا میں جا کر دفن کر دیتے ہیں۔ اب جب اسے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں تو زاہد ایک نیکوکار عبادت گزار شخص وہ انتظار کر رہا ہے کہ جنازہ یہاں سے گزرے، اور جیسے ہی جنازہ گزرتا ہے وہ عابد شخص ان سے کہتا ہے کہ اس کو نیچے رکھو، اس کا جنازہ میں پڑھوں گا۔ جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک عابد، ایک نیک، ایک صالح، ایک متقی، ایک پرہیزگار شخص وہ اس بندے کا، گناہ گار شخص کا جنازہ پڑھنے کے لیے بلکہ پڑھانے کے لیے رضامند ہے، ہر طرف یہ اعلان ہو گیا کہ فلاں عابد صاحب، فلاں متقی صاحب، فلاں علامہ صاحب، فلاں مولانا صاحب، فلاں اللہ کے ولی وہ اس کا جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ اب لوگ کھنچے چلے آئے کہ ایک اتنا بڑا اللہ کا ولی وہ جنازہ پڑھا رہا ہے اور ہم جنازے میں نہ پڑھیں۔ بڑا لوگ کھنچے چلے آئے، لوگ حیران بھی تھے کہ ایک گناہ گار کا جنازہ یہ پڑھا رہے ہیں۔ جنازہ پڑھا دیا گیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے جنازہ کیوں پڑھایا؟ وہ عابد کہنے لگے کہ میں سویا ہوا تھا اور مجھے خواب کے اندر اشارہ ہوا کہ جاؤ فلاں جگہ پر پہنچو، وہاں ایک جنازہ آ رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھاؤ کیونکہ وہ مغفور شخص ہے، اس کی ہم نے بخشش کر دی ہے۔ تو زاہد نے جنازہ پڑھانے کے بعد اس عورت سے اس کے حوال پوچھے کہ یہ کرتا کیا تھا، اس کی بخشش کا سبب کیا بنا؟ اب لوگ تو پریشان یہ ہیں کہ اس کا جنازہ ہم نے پڑھنا ہی نہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ عورت کہنے لگی یہ شخص ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا، میرا شوہر شراب خانے میں ہر وقت رہا کرتا تھا، لیکن جب وہ فجر کے وقت گھر آتا نا، شراب کے نشے سے افاقہ ہوتا تو فوراً وضو کرتا، نہاتا اور مسجد میں جا کر باجماعت نماز فجر ادا کرتا۔ اور دوسری جو اس کی نیکی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں 1-2 یتیم ہر وقت موجود رہتے اور یہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اور تیسرا یہ کہ جب وہ رات کی تاریکی میں نشے میں دھت ہوتا، جب کچھ افاقہ پاتا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتا، مولا تو مجھ گناہ گار کو جہنم کے کونوں میں سے کس کونے میں رکھے گا، کس میں میں جاؤں گا؟ اور زاہد یہ سنتے ہی لوٹ گیا اور اس کی بخشش کا راز کھل گیا کہ یہ تو یتیموں سے پیار کرنے والا تھا، اگرچہ نشے میں دھت تھا لیکن جب افاقہ ہوتا تو نماز با جماعت مسجد میں جا کر پڑھتا تھا۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے یا اللہ میرا نفس تو خبیث ہے، اس کو جہنم کے کس کونے میں ڈال کے اس کو پر کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین کو اس کی یہ 3 ادائیں پسند آ گئیں تو اللہ رب العالمین نے اس کی بخشش فرما دی، بلکہ اپنے ولی کو حکم فرما دیا جاؤ اس کا جنازہ جا کر پڑھاؤ۔ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تو کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاہد کسے کہتے ہیں؟ آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قبر کو نہ بھولا ہو، جو مصائب کو نہ بھولا ہو،
قبر کو بھی یاد رکھتا ہو، مصائب جو مصیبتیں آنے والی ہیں ان کو بھی یاد رکھتا ہو، اسے زاہد کہا جاتا ہے۔ اور دنیاوی زیب و زینت کی عمدہ چیزوں کو اس نے ترک کر دیا ہو، چھوڑ دیا ہو، فانی چیزوں پر دائمی چیزوں کو ترجیح دی ہو، اور آئندہ کل کو اپنی زندگی میں شمار نہ کیا اور خود کو اہل قبور میں شمار کیا، اسے زاہد کہتے ہیں۔ تو جب انسان زاہد بن جاتا ہے، اللہ سے لو لگ جاتی ہے، پھر اللہ اس پر بھی کرم فرماتا ہے اور اس کے ذریعے کئیوں اور زیادہ لوگوں کا بھی بھلا فرما دیتا ہے۔